السلام علیکم دوستو، صبح بہار چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب مدد العالی کا بیان، جو انہوں نے خانپور میں بیان فرمایا تھا اور جس کا عنوان تھا حکم خداوندی۔ یہ بیان انہوں نے 26 جولائی سن 2002 کو خانپور میں کیا تھا۔ تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علی اکرم الناس محمد ونصر القلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ فإن ظلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے تمہارے پاس یہ حق واضح دلائل آ چکے ہیں، جان لو کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والے ہیں، غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ لائق تعظیم تکریم محترم دوستوں اور بھائیوں، درود شریف کا بڑا محبت سے پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے اور اپنے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے امت مسلمہ سے گفتگو کی ہے۔ ان آیات طیبات میں سے ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کا شان نزول اور پھر اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل اس مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں آیات طیبہ اتنی صورت مبنی ہے، حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے تھے، اللہ ان کو علم کی اور ہدایت کی روشنی عطا فرما رہے تھے اور وہ بھی مسلمان ہو رہے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے جناب سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، تورات، انجیل اور آسمانی کتابوں کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، وہ ان کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بھی تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جس وقت میں آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں چونکہ یہود و نصارہ کا بہت بڑا عالم ہوں، تورات کی اکثر عبارتیں ان کو زبانی یاد تھیں، احکامات اور مسائل سے واقف تھے، گویا پہلے پیغمبروں پر اترنے والی کتابیں، اس کی کیفیات، ان نبیوں کے حالات سے واقف و آگاہ تھے۔ فرمایا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں محمد رسول اللہ کی محفل میں جاتا ہوں، جس آدمی کے متعلق یہ شنید ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ کا نبی کہتا ہے اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے، تو اس سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور لوگ بھی جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، اور لوگ اس سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں تو میں اس سے جلدی متاثر نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں خود صاحب علم آدمی ہوں، آسمانی کتابیں میں نے پڑھ رکھی ہیں، میں ان کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہوں، ان کو ملتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں، پھر میں کچھ خود ان سے سوالات کروں گا۔ اگر میرے سوالوں کا جواب میرے مزاج کے مطابق اور میری طبیعت کے مطابق اور میرے علم کے مطابق انہوں نے دے دیا، درست صحیح جواب دیا، تو پھر میں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں کہ سچی چیز کو آدمی کو قبول کر لینا چاہیے۔
حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اپنے گھر سے تیار ہوا اور میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گیا. یہ میری اور اللہ کے نبی کی سب سے پہلی ملاقات تھی. فرمایا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں جا کر بیٹھا جہاں آقا تشریف فرما تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان پر جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے. حضور وہاں بیٹھے تھے اور آپ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی ان کو دعوت دے رہے تھے اور اچھی اصلاح کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے. فرمایا میں جب حضور کی محفل میں جا کر بیٹھا تو دو باتیں اس وقت عبداللہ بن سلام نے اپنے مشاہدے کی نقل کی. ایک تو حضور کی ملاقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت بتائی. فرمایا اذا رأیت وجہ رسول اللہ، جس وقت میں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا اور آپ کے حسن و جمال پر میری نظر پڑی تو دل نے بے ساختہ کہا فواللہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی کا سچا چہرہ ہے. گویا چہرے سے انوارات و تجلیات اور برکات و اثرات اتنے نمودار تھے کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ تو سچے نبی کا چہرہ ہے، اس کی بات مانے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر بیٹھ گیا. اول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کلمات جو اللہ کی نبی کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہوئے اور محبوب نے اس وقت جو کلمات ارشاد فرمائے وہ چار باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام تو عام کیا کرو، السلام علیکم کی عادت ڈالو. یہ سلام اصل مسلمان کا ایک شعار ہے. ہر قوم جب ایک آدمی دوسرے سے اپنی قوم میں ملتا ہے تو خیر سگالی کے طور پر ملاقات میں محبت کے انداز میں کوئی نہ کوئی جملہ لوگ کہتے ہیں اور وہ ہر قوم کا ایک مزاج ہے اپنے نئے کلمات کہنے کا. مثلا ہندو ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ نمستے کہتے ہیں، عیسائی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ان کے مختلف سلام ہوتے ہیں. جناب صبح کا سلام ان کا علیحدہ ہے، دوپہر کا علیحدہ ہے، شام کا علیحدہ ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، مختلف قسم کے کلمات استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ آداب کے جملے استعمال کرتے ہیں، بڑے کو سلام کیا تو اسے کہا ذرا آداب. یہ مختلف انداز ہیں ملاقات کے دوران ایسے کلمات استعمال کرنے کے جس سے دوسرے آدمی کو اپنی طرف مائل کیا جائے اور اسے خوش آمدید کہی جائے. لیکن یہ دنیا کے مذاہب کے الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے جس جملے کے کہنے کا حکم دیا ہے وہ کلمہ سلام ہے کہ السلام علیکم کہا کرو. حضور نے فرمایا جو السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو برحمت اللہ کہہ دے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، جو ببرکاتہ کہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بمغفرتہ کا لفظ اگر زائد کر دے تو اللہ 40 نیکی اس کے حصے میں لکھ دیتے ہیں، 40 گناہ ختم کر دیتے ہیں، 40 درجے بلند کر دیتے ہیں. پھر دنیا کے تمام مذاہب کے سلام میں اور اسلام کے سلام کرنے میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام میں جو سلام کا جملہ ہے اس میں اتنی محبت اور جاذبیت ہے کہ اس میں آدمی میں کشش پیدا ہوتی ہے. سلام کا معنی ہے میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو اچھی دعا دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، خدا آپ کو صحیح سالم رکھے. اب جب دوسرا کہے گا تو وہ بھی کہے گا وعلیکم السلام، بھائی آپ مجھے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، میں آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کو صحیح سالم رکھے، اللہ آپ کو اپنی امان اور حفاظت اور سلامتی میں رکھے. اب یہ سلامتی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر شخص اس کا محتاج ہے. امیر بھی سلامتی کا محتاج ہے، غریب بھی محتاج ہے، حاکم بھی محتاج ہے، معقوم بھی محتاج ہے، بادشاہ بھی محتاج ہے، رعایا بھی محتاج ہے، بڑے بھی محتاج ہیں، چھوٹے بھی محتاج ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے سلامتی کی ضرورت نہیں. ہر آدمی سلامتی کا محتاج ہے. اس لیے وہ جو باقی آداب کے جملے کہے جاتے ہیں یا ان زبانوں کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں انہیں اس طرح کمال نہیں ملتا جتنا رسول اللہ کی شریعت میں السلام علیکم کہنے میں کمال ہے کہ اس میں ایسا جملہ کہا جا رہا ہے جو سب کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. امیر کی ضرورت کی سلامتی، غریب کی ضرورت کی سلامتی، بادشاہ کی ضرورت کی سلامتی، رعایا کی ضرورت کی سلامتی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو مسلمان ملا کرو ایک دوسرے کو السلام علیکم کے جملے کہا کرو کہ تم اس کو دعا دے رہے ہو وہ تمہیں دعا دے رہا. سلام پر میں کبھی مستقل گفتگو کروں گا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میری ایک تقریر ہے السلام علیکم اس موضوع پر کہ اسلام میں سلام کس کس جگہ پر کہنا چاہیے، کن کن مقامات پر نہیں کہنا چاہیے، سلام کہنے کے آداب کیا ہے، کس محفل میں سلام کیا جاتا ہے. اور یہ ساری تفصیلات اس السلام علیکم کی تقریر میں پہلے آج سے کئی سال پہلے 2-3 سال کے عرصے پہلے میں نے خطبہ دیا تھا، اس میں یہ گفتگو کی تھی.
اللہ آپ بھی کبھی موقع دے گا تو انشاءاللہ اس موضوع کو میں پھر بیان کروں گا۔ دوسری چیز جو حضور نے اس محفل میں فرمایا وصل الارحام، آپس میں صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو، محبت پیدا کیا کرو، عداوت میں پیدا کیا کرو، ان سے الفت کی فضا ہموار کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپس میں اختلاف کی فضاؤں کو ہموار کرو، بلکہ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ صلہ امن قطع کا بات امن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک، اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑتا ہے، اس کو معاف کر جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے، اس پہ تو احسان کر جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ تیسری چیز فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آیا، کوئی بھوکا آیا، اور بالخصوص ایسے وقت میں آیا جو وقت کھانے کا ہے، اس وقت نظر انداز کم از کم نہیں کرنا چاہیے۔ آنے والے مہمان سے پوچھے بغیر اس کے سامنے کھانا پیش کرو، اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ کھائے گا، ضرورت نہیں ہے تو نہیں کھائے گا، انکار کر دے گا۔ لیکن ایسے وقت پر سوال کرنا جب کھانے کا وقت بھی موجود ہو اور وہاں چیز بھی موجود ہو، اس وقت پوچھنا اگلے آدمی کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس نے فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ ایک چیز فرمائی صلوا باللیل والناس نیام، یہ چوتھی چیز، اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو جس وقت ساری دنیا سو رہی ہو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، سلام کرنا، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کے عالم میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ چاروں کام حضور نے فرمایا جو آدمی کرتا ہے میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ادخل الجنت بالسلام، جس دروازے سے تو چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو جب میں نے سنی تو میں اتنا متاثر ہوا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہا محبوب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، نہایت حسین اور خوبصورت آدمی تھے، بڑے وجیح شبیہ شکل کے تھے، اس وجہ سے ان کے چہرے میں بھی کشش تھی، ان کی گفتگو میں بھی کشش تھی۔ یہ جب اسلام لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو دعوت دیتے تھے، تو یہودیوں نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھیں ہمارا بڑا عبداللہ ابن سلام ہے، اگر وہ آپ پر اسلام قبول کر لے، وہ آپ کا کلمہ پڑھ لے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا اس بات پر تم پکے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل پکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پس پردہ بٹھایا ہوا تھا۔ ان یہودیوں نے جب یہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام کو بلاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے ان سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عبداللہ بن سلام نے یہ جملے کہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی ان یہودیوں پر۔ ان میں اکثر وہ بدماش تھے جنہوں نے فوراً کہا اچھا محمد آج پتا چلا تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ تیرا جادو ہمارے عالم پر بھی چل گیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس آیت کے شان نزول کی بات تھی، ان کے ساتھ اور بھی کئی لوگ اسلام قبول کیا۔ ان لوگوں نے جب یہ اسلام قبول کر کے آئے تو ظاہر ہے کہ ایک نبی کی شریعت کو چھوڑ کر جب دوسرے نبی کی شریعت میں آتا ہے انسان تو اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ پھر سوائے اس شریعت کے اور کسی شریعت کی بات نہ مانے۔ اور پھر بالخصوص اسلام کا مزاج یہ ہے، یہ بات سمجھیے، دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ نرالا مزاج اسلام کا ہے کہ اسلام جہاں آتا ہے وہ اپنے سے پہلے تمام ادیان اور مذاہب کو منسوخ کر کے اپنی حاکمیت کا تسلط پیدا کرتا ہے، کسی کی حاکمیت کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا ایک مزاج ہے۔ اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھ لو، حضور کے بعد خلفاء کے دور کو پڑھ لو، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے اخبار کو دیکھیے، ہر دور میں یہی ہوا کہ جہاں شریعت کے احکامات آئے ہیں، اسلام کی بات آئی ہے، اسلام نے اپنا تسلط دکھایا ہے، برتری دکھائی ہے۔ اسلام کسی جگہ پر اس حوالے سے نہیں آیا کہ چلو میرے اس حکم پر عمل کر لو، کافروں کے فلاں حکم کو پر عمل کر لو۔ اسلام یہ کہتا ہے جب میرا قانون آئے تو پھر تمام ادیان ختم کر دیے جائیں۔ چنانچہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھی مسلمان ہوئے، اب ان کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تمام پہلو چھوڑنے تھے، سب سے منہ موڑ کر اعراض کر کے اسلام کو قبول کرنا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہودیوں کے مذہب میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہفتے کے دن عبادت کی جاتی تھی، اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، صبح سے لے کر شام تک ان کو شکار کرنے سے منع کر دیا جاتا اور وہ سارا دن عبادت میں مصروف رہتے۔ اتوار کا دن عبادت کا عیسائیوں کا ہے اور مسلمانوں کی عبادت کا دن کون سا ہے؟ سارے کیا اونچی بات سے جمعۃ المبارک، اہم دن ہماری عبادت کا جمعہ ہے۔
ویسے تو ہر دن عبادت ہوتی ہے، لیکن اجتماعیت کا دن جس دن لوگ جمع ہوں اور اکٹھے ہو کر عبادت کریں وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب جب جمعہ کی عبادت کا حکم مسلمانوں کو ہوا تو اب ہمارے نزدیک افضل دن جمعہ ہے، نہ ہفتے کا دن ہے نہ اتوار کا دن ہے۔ جو لوگ یہودیت سے اسلام میں آئے تھے ان کے ذہن میں ہفتے کے دن کی اہمیت تھی، وہ اس دن کو محترم سمجھتے تھے، بڑا بعظمت دن سمجھتے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اس دن کا احترام بھی رہنا چاہیے اور جمعہ کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ عبادت تو کرے جمعہ کے دن کی، حکم مانے جمعہ کا دن کا، شریعت پہ عمل کرے جمعہ والے دن کی ترتیب کے مطابق، لیکن دلی طور پر اس دن کا احترام ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخر وہ ہمارے مذہب میں رہا ہے، ہم اس مذہب پر رہے ہیں، یہودیوں کے دین پر۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس کا اظہار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ عبادت تو ہم جمعہ کے دن کی کریں گے، لیکن ہفتے کے دن کا احترام کرنے کی آپ ہمیں اجازت دیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا اونٹنی کا دودھ پینا، یہ دونوں چیزیں منع تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اونٹ کا گوشت کھانا جائز، حلال، بلکہ باقاعدہ اونٹ کا جانور قربانی پہ ذبح کیا جاتا ہے، اور حضور نے خود اپنے ہاتھ سے 100 اونٹ حجۃ الوداع پر ذبح کیا۔ اس اونٹوں کو ذبح کرنے کا سبب بھی وہی ہے کہ یہودیت کے ان بتوں کو توڑا جائے، ان کے غلط نظریات کو پھوڑ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے کہ جناب یہودی اس دن عبادت کرتے، یہودیوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم اونٹ کو ذبح نہیں کیا کرتے، اس کا گوشت نہیں کھایا کرتے۔ اللہ کے نبی نے یہ کام کر کے یہود و نصارہ کی مخالفت کی کہ خالف الیہود والنصارہ، یہود اور عیسائیوں کے دین سے ہٹ کر اپنے اسلام کے دین پر تم عمل کیا کرو۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اس کا رسول اللہ کی شریعت میں دودھ پینے کا حکم ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ بہت سارے مرضوں کی دوا ہے اٹھنے کا دودھ۔ اس پر بھی یہود کے کچھ علماء نے اور یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم اس جانور کو حلال سمجھیں گے چونکہ آپ کی شریعت میں حلال ہے، دودھ کو حلال سمجھیں گے چونکہ شریعت محمدیہ میں حلال ہے، لیکن اس کو استعمال اس لیے نہیں کریں گے کہ موسیٰ کی شریعت میں یہ استعمال نہیں ہوتا تھا، وہاں حرام ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں ہوتا تھا، ہم احتراماً استعمال نہیں کریں گے کہ موسیٰ کی شریعت ایک نبی کی شریعت تھی تاکہ اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے، شریعت پر بھی عمل ہو جائے۔ ایک واقعہ اور بھی اسی حوالے سے پیش آیا، کچھ نے یہ کہا کہ جب تہجد کی نماز کا وقت آتا ہے تو قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم نماز میں ہے کہ اللہ کے قرآن کو نماز میں پڑھا کرو۔ ہم فرض نمازوں میں تو چلو قرآن کی تلاوت کر لیا کریں گے، لیکن جن لوگوں کو تورات کی عبارتیں زبانی یاد ہیں، اللہ کے نبی ان کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ تورات کو تہجد میں پڑھ لیا کریں، اس کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے محبوب کا مزاج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سوال سنتے تو آپ اس پر خاموشی اختیار کرتے اور اس جواب کے انتظار میں ہوتے کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش تھے، وہی اتری جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہی آیات طیبات لے کر آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارا انداز اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ نہیں کہ کلمہ تم پڑھتے ہو محمد رسول اللہ کا، احترام کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے دین کا، کلمہ پڑھتے ہو رسول اللہ کی شریعت کا، عبادت کرتے ہو جمعہ کے دن کے، اور پھر احترام کرتے ہو ہفتے کے دن کا، حلال سمجھتے ہو اونٹ کے گوشت کو، نہیں کھاتے ہو موسیٰ کی شریعت کی وجہ سے۔ اللہ کو اس بات کا، اللہ کو یہ تمہارا عمل پسند نہیں، اللہ کی شریعت کے قانون کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے تو تمہارے مزاج کے مطابق ہو یا موافق ہو، تمہیں پسند آئے نہ آئے، جی کو لگے نہ لگے، جو نبی کی شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ ہفتے کا احترام کا تصور بھی اپنے دل سے نکال دو اور اس کی عقیدت کا احترام بھی ختم کر دو۔ صرف جمعۃ المبارک کے دن احترام بھی کیا کرو، اس دن عبادت بھی کیا کرو۔ اونٹ کا گوشت یہ سمجھ کر چھوڑ دینا کہ حلال کو سمجھتے ہیں، کھاتے اس لیے نہیں کہ کلیم نے نہیں کھایا تھا، تم محمد کے امتی ہو، اس وقت موسیٰ کلیم کے امتی نہیں، رسول اللہ کی شریعت پر ہو، کلیم اللہ کی شریعت پر نہیں، اس لیے اونٹ کا گوشت تمہیں کھانا بھی ہوگا، اس کا دودھ پینا بھی ہوگا۔ رہی کتاب پڑھنے کی بات، یہ یاد رکھو کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ قرآن
ہم نے آپ پر اتارا ہے، اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی پیغمبر کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ موسیٰ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس کو تفصیل سے نہیں دہراتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورقے لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، اللہ کے نبی بھی اس محفل میں بیٹھے تھے، رسول اللہ کی نگاہ حضرت عمر کی طرف گئی کہ وہ تورات کے ورقوں کو دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کا چہرہ اثر غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، حضرت ابوبکر آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو ہلا کر کہتے ہیں بیلک یا عمر انظر الی وجه رسول اللہ، عمر اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، پیغمبر کے چہرے پہ غصے کے آثار ہیں، چنانچہ حضرت ابو عمر بن خطاب نے جلدی سے تورات کے ورقے لپیٹے سمیٹ کر ایک طرف رکھ لیے، حضور کا حضرت جابر کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا عمر یہ تو بیٹھ کر کریم کی تورات کو پڑھ رہا ہے، والذی نفس محمد بیدہ، جس محمد کی جان اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، میں اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لو کان موسیٰ حیا، اگر اس تورات کا نبی موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے وہ اپنی تورات نہ پڑھتے، مجھ محمد کے قرآن کو پڑھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو یہ تمہارا طریقہ رب کو پسند نہیں، آدھے تیتر آدھے بٹے، یہ عبادت تمہاری قبول نہیں، اس کو بھی راضی کرو اس کو بھی راضی کرو، یہ انداز قبول نہیں کہ ان کو بھی خوش کریں گے ان کو بھی خوش کریں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دین ایسا ہے کہ یہ اپنے ہوتے ہوئے کسی دین کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی جتنی شریعتیں آئیں ان کی حیثیت ستاروں کی تھی، حضور کی نبوت اور شریعت کی حیثیت سورج کی ہے۔ دیکھیں نظام کائنات دو چیزوں میں بند ہے، یا دن یا رات، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی، دن ہوتا ہے جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے۔ اگر آپ کو میری تقریروں کے اقتباسات ذہن میں ہیں تو میرے سوال کا جواب آپ مجھے دیں کہ پھر رات پہلے آتی ہے یا دن پہلے آتا ہے؟ سارے کہیں رات سے اگلی تاریخ شروع ہوتی ہے، دن سے نہیں ہوتی۔ لیل و نہار لفظ ہے، نہار و لیل نہیں، شب و روز ہے، روز و شب نہیں، رات دن لفظ ہے، دن رات نہیں، رات پہلے ہے دن بعد میں ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو ایک دن اور ایک رات بنایا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انسانیت کی رات تھی، محمد کے آنے سے قیامت تک انسانیت کا دن۔ رات ہو تو ہزاروں ستارے جگمگاتے ہیں، رات ہو تو لاکھوں ستارے چمکتے ہیں، رات ہو تو ہر ایک اپنی جگہ چمکتا ہے، ہر ایک کی اپنی روشنی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ماحول تک روشن کرتا ہے، پوری کائنات کو روشن نہیں کرتا۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر، ہزار ستارے ہوں، لاکھ ستارے ہوں، لیکن وہ ستارے ہیں، رہتی پھر بھی رات ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ سب پہ حاوی ہو جاتا ہے، سارے ستارے غروب ہو جایا کرتے ہیں، پھر سورج اپنی تابانی کے ساتھ پورے عالم کو منور کرتا ہے۔ محبوب کی شریعت سورج ہے، انبیاء کی شریعتیں ستارے تھے، ایک ایک ستارہ ایک ایک جگہ چمکا۔ تورات والوں کے لیے تھی، انجیل والوں کے لیے تھی، زبور والوں کے لیے تھی، صحف ابراہیم محمد کے لیے تھے، موسیٰ کی امت کو تورات والوں کو انجیل کی ضرورت نہیں، انجیل والوں کو تورات والوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر نبی اپنی امت کے، ہر امتی اپنی نبی کی شریعت کا پابند ہے، مگر جب میرے محبوب کی شریعت آئی ہے اس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے ستاروں کے ہوتے ہوئے سب کے نور ہو جاتے ہیں، وہ چمکنے کے باوجود ان کی روشنی کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اب دن کے تپتی ہوئی سورج کی گرمی میں، سورج کی روشنی میں، سورج کی چمک میں اگر کوئی چراغ چلائے وہ احمق کہلائے گا، پاگل ہوگا، بے وقوف ہوگا، نالائق ہوگا، اسے دنیا کچھ کا کچھ کہے گی۔ محمد کریم کی شریعت کے ہوتے ہوئے اب کوئی موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے، میرے محبوب کی شریعت کے ہوتے ہوئے کوئی عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے، میرے پیغمبر کی شریعت کے ہوتے ہوئے داؤد کے طریقے پہ عمل کرے، میرے نبی کی شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی شریعت کو اپنائے گا تو ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی چراغ رکھے، دنیا اس کو پاگل کہتی ہے، قرآن اسے بے وقوف کہتا ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرتا ہے۔ افغانستان کے امارت اسلامیہ کے زمانے میں اللہ وہ دور پھر دکھائے، آمین کہیں۔ کچھ عیسائی مذہب کی تبلیغ کے حوالے سے وہاں گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 8 آدمی تھے میرے خیال میں، یہ 7-8 وہ گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اس پر پوری دنیا میں کفر نے واویلا کیا کہ مسلمان تو افریقہ، امریکہ، برطانیہ ممالک میں جاتے ہیں تبلیغ کے لیے،
اگر وہ عیسائی یہاں آ گئے ہیں تو ان کو تبلیغ کی اجازت کیوں نہیں؟ اور یہ ہمارے الو احمق ان پڑھ جاہل بے وقوف جو پڑھے لکھے ذہین لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کی بات کریں، یہ بھی کہتے تھے جی بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے، ہر ایک کو تبلیغ کا حق حاصل ہے، ہر آدمی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے۔ یاد رکھیے رحمت کائنات کی اس شریعت کے آنے کے بعد اس زمین پر کسی مذہب کے مقتدا کو اپنے دین کی اشاعت کی شرعن اجازت نہیں سوائے محمد رسول اللہ کے امتی کے، اس لیے کہ ہمارا دین کامل ہے، ان میں سے کسی کا دین اس وقت کامل نہیں، نہ کس لوگوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں، کامل لوگوں کو تبلیغ کا حق حاصل ہے۔ ہمارے پاس دین کامل ہے اس لیے ہمیں حق حاصل ہے دنیا کے کسی ملک میں جا کر ہم دین کی تبلیغ کریں۔ جن کے پاس دین ناقص ہے وہ خود نقص اور پریشانی میں، کمزوری میں، کوتاہی میں ہے، وہ ہمیں دین کی تبلیغ کیا کر سکتے؟ آپ اس کا موازنہ کریں۔ دنیا کے کسی عیسائی سے آپ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی بتاؤ، جس نے شادی نہیں کی وہ بتائے گا کیا؟ دین اس حوالے سے ان کا ناقص ہوا کہ ان کے اپنے نبی کی زندگی میں ازدواجی زندگی نہیں۔ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، پیغمبر نے یہ بھی بتایا اپنی سے بڑی عمر والی کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، چھوٹی عمر والی کے ساتھ نکاح کیا جائے تو کیسے برتاؤ کرنا ہے، کنواری سے نکاح ہو تو کیسے برتاؤ کرنا ہے، بیوہ سے نکاح ہو تو کیسے برتاؤ کرنا ہے، جناب مطلقہ سے نکاح ہو تو کیسے برتاؤ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ میرے نبی کی شریعت میں ہے، یہود و نصارہ میں سے کسی کے دین میں نہیں۔ اس لیے کامل شریعت رسول اللہ کی ہے، کامل دین اسلام ہے، اور چمکتا سورج آفتاب نبوت یہ دین اسلام ہے۔ اب اس سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے چراغوں کی روشنی کی ضرورت نہیں، دیے جلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ تو میں نے آپ کو سنا موسیٰ علیہ السلام کا، حضور نے فرمایا موسیٰ ہوتے تو میری شریعت کی اتباع کرتے، اپنی اتباع نہ کراتے۔ ایک دوسرا واقعہ سنیے، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر ان کا نزول اجلال ہوگا، وہاں اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، سورج غروب ہونے کے قریب تر ہو رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہاں سے آواز دیں گے، مسجد میں جماعت تیار ہوگی، اس وقت جو امامت کا فرائض سر انجام دینے والے ہوں گے وہ جناب محمد مہدی ابن عبداللہ، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کو امام مہدی کہا جاتا ہے رضوان اللہ علیہ، وہ اس وقت امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے، ان کے لیے مینارے پر سیڑھی رکھی جائے گی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، دو چادریں ان نے پہنی ہوئی ہوں گی جیسے احرام کی ہوتی ہیں، اور ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، گویا فرشتے انہیں غسل کرا کر لے آ رہے ہوں۔ جب آپ زمین پر اتریں گے تو لوگ ان کا استقبال کریں گے۔ اب یہ نبی ہے، مہدی امتی ہے، نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی کو عظمت نہیں ملتی، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن آپ اس امت کا تقدس رسول اللہ کی شرع، رسول اللہ کی نبوت کے صدقے سے دیکھیے کہ جب نماز کا وہ وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس وقت میری نبوت نہیں، میں محمد رسول اللہ کی نبوت کے تابع ہوں، میں اپنی جگہ پر نبی تھا ہوں اللہ کے ہاں، لیکن یہاں میری نبوت کے حکم نہیں چلتے، میں محمد رسول اللہ کی نبوت کے تابع ہوں، اس لیے امامت آپ کرائیے، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں تاکہ محمد رسول اللہ کی شریعت کی نماز کی ترتیب کا مجھے پتہ چل جائے، پھر باقی امام سے بے شک نہ کراؤں۔ میں بھی امامت کرائیں گے اور زمانے اپنے وقت کا نبی محمد رسول اللہ کے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر امتی بنے گے۔ اس سے ایک اور بات بھی یاد رکھنا، بعض بدبخت جاہل نااہل بے دین لوگ جو حیات عیسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ مر کر معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی عیسیٰ نہیں آئے گا، جس نے آنا تھا وہ قادیانی آ گیا لیاذ باللہ۔ اس کی ابتدا کی وجہ سے تمہارے ہاں بھی کئی بدماش اس قسم کے دعوے کر بیٹھتے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی عظمت اور نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔ اس کی مثال مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے میاں آپ کا یہ پنجاب ایک صوبہ ہے، اگر سرحد کے صوبے کا گورنر آپ کے صوبے میں آئے، کیا خیال ہے اس سے گورنری چھین لی گئی ہے؟ اپنے صوبے کا گورنر ہے، اس کے پاس منصب گورنری موجود ہے، لیکن جب آپ کے صوبے میں یہاں پر آیا ہے
وہ یہاں بیٹھ کر اپنا قانون ہم پہ نافذ نہیں کر سکتا. جب وہ ہمارے صوبے میں آئے گا وہ ہمارے گورنر کے تابع ہوگا. جہاں وہ بٹھائے, جہاں وہ لے جائے, جہاں اس کا استقبال کرائے. طاہر کے ملک کا جب کوئی اس ملک میں آتا ہے, کسی مملکت کا سربراہ ہمارے ملک میں آئے, وہ اپنے ملک کا سربراہ ضرور ہے, لیکن جب ہمارے ملک میں آئے گا ہمارے صدر کے تابع ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ نبی, اپنے امت کے نبی, اللہ کے ہاں مقرب نبی, لیکن جب محمد الرسول اللہ کی امت میں آئیں گے تو اتباع کے حوالے سے وہ میرے نبی کی شریعت کے تابع ہوں. یہ عنوان کچھ عجیب انداز سے آ گیا سامنے, میں اس کو اس طرح تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا تھا. اب جو میں مسائل آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سنیے. دو باتیں میں نے پیش کی آپ کے سامنے. موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے, اپنا دین نہ چلاتے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کی شریعت کے تابع؟ مجمع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ بھی میری نبی کی شریعت کے تابع, کلیم بھی میرے نبی کی شریعت کے تابع, اور قیامت کے دن آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت تحت ربائی یوم القیامہ, پرچم مجھ محمد کا ہوگا, سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے, وہاں پر بھی قانون محمد رسول اللہ کی شریعت کا چل رہا ہوگا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اسلام اتنا کامل اکمل مکمل دین ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دین کی ضرورت نہیں. اس لیے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. خبردار یہ بات نہیں ہو سکتی کہ کلمہ تو پڑھیں گے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق, مگر اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے فلاں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق, جمعہ تو پڑھیں گے محمد کی شریعت کے مطابق, ہفتے کا احترام کریں گے یہودیوں کے دین کے مطابق. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. جب کلمہ محمد کا پڑا ہے تو پھر پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ تیتر بٹیر آدھے آدھے پن کی زندگی نہ گزارو, پوری کی پوری محمد کی شریعت کی اتباع گزارو گے کامل مسلمان ہو, اور اگر اس کی اتباع نہیں گزارو گے تو پھر شیطان کے قدموں کی تابعداری کرنا. یہاں سے ہمیں کچھ مسائل سمجھ آئے, اس کی ذرا توجہ کریں. میں چند بہت ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع ہمیں کامل کرنی چاہیے. معاف کرنا, میرے سمیت اس وقت ہم سب مسلمان ناقص اتباع کرتے ہیں. کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں. میں اگر یہاں کلمہ پڑھوا کر آپ سے ہاتھ اٹھواؤں کہ کتنے مسلمان پابندی سے پوری نماز پڑھتے ہیں, جبکہ جیسے کلمہ پڑھنا فرض ہے, کلمے کے بعد اسلام کا دوسرا اہم فرض اور پہلا اہم رکن وہ نماز ہے. فرائض اسلام میں جو کلمہ پڑھنے کے بعد فرض عائد ہوتے ہیں, پہلا فریضہ نماز ہے. تو یہ کیا عجیب بات ہوئی, تو کلمہ تو نبی کی شریعت کا اور نماز نہ پڑھنا یہ یہودیوں والا عمل. ہم سوچیں گے کس ترتیب سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم نماز نہ پڑھ کر شیطان کو خوش کرتے ہیں, جو نصارہ کو خوش کرتے ہیں. کلمہ پڑھ کر ہم رسول اللہ کے متبع ہونے کے دعوے کر رہے ہیں. تمام احکامات پر آپ غور کیجیے. کتنے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے, اور کتنے وہ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین کا انتخاب کرتے ہیں, ان کو چنتے ہیں. حج کی فرضیت کے بعد کتنے مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, کتنے مسلمان پابندی کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سب سوالیہ نشان ہیں. ہم میں سے ہر مسلمان سوچے کیا میں پورے اسلام پہ عمل کر رہا ہوں یا ادھورے اسلام پر. اسلام کو کامل اسلام بنا رہا ہوں یا لولا لگا اسلام بنا رہا ہوں. پھر آپ اس کی اگلی کیفیت دیکھیں. بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کسی جانور کا سارا جسم ہو اور چہرہ اس کا انسانوں والا بنا دیا جائے تو وہ عجیب سا لگے. جسم سارے کا سارا انسانوں کا ہو, شکل اس کی گدھے کی ہو, چہرہ اس کا اس طرح ہو تو وہ بھی آدمی بدا لگتا ہے. بھائی جب کلمہ محمد الرسول اللہ کا ہے تو اتباع رسول اللہ کی شریعت. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب شادی ہو رہی ہے تو نکاح تو پڑھائیں گے نبی کی شریعت کے مطابق, کیونکہ رسول اللہ کے متبع ہیں, ان کا کلمہ پڑھنا ہے. لیکن مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے بعد فارغ ہے, اسے ہمیں کسی بات کی تلقین کرنے کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ بعض نیک صالحین کو دیکھا ہے علماء کو کہ کچھ لوگوں کا اچھا مزاج ہوتا ہے کہ نکاح کی تقریب میں بیٹھ کر وہ نکاح کے مسائل بیان کر دیتے ہیں. تو مولوی صاحب یہ مسئلہ کا وقت نہیں, ہمیں پریشان نہ کریں, آپ خطبہ پڑھائے جائیں, ہم نے کچھ اور بھی کام کرنے. پھر اس کے بعد جو ڈھولک بجتی ہے, جو نغارے بجتے ہیں,
جو گانے گائے جاتے ہیں، جو ترانے گائے جاتے ہیں، جو بےہودہ فرسودہ واحیات باتیں ہوتی ہیں، جناب کجروں کے ڈانس ہوتے ہیں، یہ جتنا کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں ہم کتنے مسلمان ہیں۔ اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ مولوی تقریر میں مسئلہ بیان کر لے کہ جناب آپ بینکاری نظام میں چل رہے ہیں، اسی کے مینیجر ہیں، وہاں پر آپ محرر ہیں، وہیں پہ آپ ملازم ہیں، کلرک ہیں، حرام کھاتے ہو کہ سود کا مال ہے۔ مولوی صاحب سانو دنیا چ جیون ہی دسو، جو کام کرے تم اس کو حرام کہہ دیتے۔ مولوی نہیں حرام کہتا، حرام تو رب کہتا ہے، مولوی تو حرام بتاتا ہے۔ ہم نے آج تک کسی حلال کو حرام نہیں بنایا، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے ہم اس کا حرام کا اعلان کرتے ہیں، ہم حرام بنایا نہیں کرتے۔ اب عالم بتاتا ہے کہ یہ سود ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ سود کھاتے ہیں، اور معاف کیجئے اس وقت جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں شاید کوئی مائی کا لال ایسا بچا ہو جو سود کی اس ہوا سے اپنے آپ کو پاک دامن کرے، ورنہ ہر رات میں اس کی زد میں آتا ہے اور اس کی تہ میں لہ میں بہ جاتا ہے۔ سود کی حرمت اتنی واضح ہونے کے باوجود ہم اس کا کاروبار کرتے ہیں، یہ ہم مسلمان نہیں یہود و نصارہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل پچھلے دنوں اخبارات میں آپ پڑھتے رہے بینکاری نظام کے حوالے سے، ہماری مسلم قوم، مسلمانوں کی بینک، مسلمانوں کے قائدین اور رہنما جناب سربراہ 5 سال کی مہلت دو، سود کھاتے رہیں گے، پھر اسلامی قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، جبکہ وہ لوگ اس کے نظام کو مکمل بنا کر آپ کے سامنے وہ ڈھانچہ بھی پیش کر چکے ہیں کہ سود سے پاک بینکاری نظام کی یہ ترتیب ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے، تم اس طریقے سے کیوں نہیں عمل کرتے، لوگوں کو کیوں حرام کھلا رہے؟ یہودیت کی طرف بھی مائل ہیں، عیسائیت کی طرف بھی مائل ہیں، غیر مسلموں کے مذاہب اور عقائد اور نظریات کی طرف بھی مائل ہیں۔ یہ ہماری عملی زندگی ہے جو میں ساری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک ایک عمل، تجارت کو آپ دیکھ لیں، رشوت کے میدان کو آپ دیکھ لیں، سود کے میدان کو آپ دیکھ لیں، معاشرے کی کیفیت کو دیکھ لیں، ہم اپنی معیشت اور تجارت کی حالت کو دیکھ لیں، عقائد کے حوالے سے بھی ہم غیر مسلموں کے تابع ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عقیدہ آپ لے لیجیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جب کسی غیر کو دیکھا ہم نے تو وہ کسی جانور کے سامنے، گاؤں ماتا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، یہ بے وقوف بھی گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا۔ اس نے جو دیکھا وہ کسی مورتی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ احمد کی قبر پہ جا کر جھک گیا ہے۔ یعنی عقائد کے حوالے سے بھی ہم دشمنوں کے تابع ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں نہیں داخل ہوئے بلکہ اسلام سے دور ہٹ کر کفر کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل ایک عجیب بات کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب یہ کر لو تو گناہ کون سا ہے؟ اسلام نے کوئی حرام تو نہیں کہا، منع تو نہیں کیا، گناہ کون سا ہے؟ بھائی اونٹ کا گوشت آپ کے ذمے کھانا فرض ہے یا حلال ہے؟ دیکھیں آپ میرا سوال سمجھیں، میں نے بات بڑی عجیب کہی آپ سے، کہ آپ کے ذمے فرض ہے، نہیں کھاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، یا حلال ہے کہ مل جائے تو کھا لیا کرو؟ زور سے بولو۔ اب حلال میں آپ پابند تو نہیں ہے نا کہ اگر نہیں ملا آپ نے نہیں کھایا تو کیا ہوا؟ سامنے رکھا تھا، آپ کی طبیعت ہی اس طرف مائل نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر بعض آدمی جو صرف کبھی نہ کھایا ہو، پہلی دفعہ کھائے تو وہ ذرا نمکین سا گوشت ہوتا ہے۔ پچھلے سال ہمارے جامعہ عبداللہ بن مسعود میں اونٹ ہوا، اس سے پہلے سال بھی تو ہم وہ تبرک اونٹ کا گوشت لے کے جاتے ہیں تو اس کو پکائیں اور اس کو کھائیں۔ تو بھائی اب اللہ کے نبی کے صحابی یہ کہتے ہیں کہ محبوب ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، کھاتے اس لیے نہیں کہ کلیم نے نہیں کھایا تھا، ہماری طبیعت بھی نہیں مائل ہوتی، ہم بھی نہیں کھانا چاہتے۔ اب حلال ہے، فرض نہیں، لیکن رب سختی سے کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ جو تمہارے ذہن میں تصور آیا اس لیے نہیں کھاتے کہ موسیٰ نے نہیں کھایا تھا، کسی نبی کی وجہ سے میرے نبی کی شریعت میں تم خلل ڈالنا چاہتے ہو، میں اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ میرے نبی کی شریعت میں آنا چاہتے ہو، پورے مسلمان بن کے آؤ،
یہ بات قبول نہیں ہے. یہ منافقوں کا شیوا ہے کہ کلمہ اس کا پڑھتے ہو بات کسی اور کی بھی کرتے ہو. ایسے تمام کے تمام مسائل. ہمارا جاہل ملا میں کیا کہتا ہے؟ وہ جی حرام تھوڑی ہے, شریعت نے منع تو نہیں کیا نا, کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی اگر 4 رکعتیں پڑھنا فرض ہے, 5 پڑھ لے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ 6 پڑھ لو تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ روزے مہینے کے رکھنے ہیں, 29 کو چاند نظر آ گیا, آپ ضد کر کے 30ویں دن کا بھی رکھ لیں, کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تاکہ مہینہ تو آپ کا پورا ہو. حج تو اللہ کے گھر کعبے کا کرنا ہے, 7 چکر لگانے طواف کے, 8واں لگا لو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب وہاں فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کی شریعت کی حد کو کراس کر جاتا ہے, یہاں بھی وہی فرق ہے کہ جو شریعت کی حد اللہ کے نبی نے طے کر کے دی ہے اس میں اضافہ کرو گے تو گناہگار بن جاؤ. علماء نے اس پر ایک مسئلہ لکھا ہے بڑا جی, کہ جس جگہ فرائض اور سنن کی کوتاہی ہو رہی ہو وہاں پر فرضوں اور سنتوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگوں میں اس کی فضا پیدا ہو. اور ایک ایسا عمل جو فرض بھی نہیں, سنت بھی نہیں, مستحب کے درجے کا ہے یا صرف اس درجے کا ہے کہ جواز اس کا مل جائے کرنے پر, اس کا اگر کوئی شخص اہتمام شروع کر دے, اس کی پابندی شروع کر دے, تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پابندی سے بھی بعض دفعہ بدعت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اس کو پابندی کرے گا, اگلی آنے والی قوم اس کو فرض سمجھ لے گی, اس لیے یہ فرائض کی طرف نہ جائے, اس کو کبھی کبھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا کرے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس کی حیثیت نہ فرض کے برابر ہے, نہ واجب کے برابر ہے, نہ سنت مؤکدہ کے برابر ہے, یہ مستحب درجے کا عمل ہے. کبھی کبھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا کرے. مثال کے طور پر یہ ٹوپی پگڑی یہ دونوں چیزیں میں نے باندھی ہوئی, اس سے نماز پڑھنا افضل ہے. ٹوپی سے نماز پڑھو نماز ہو جائے گی, رومال سے پڑھو ہو جائے گی, مکروہ نہیں ہوتی, یہ افضل ہے. لیکن اس افضل کو اتنا اہم سمجھ لینا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں, میں پگڑی نہیں ہے نماز کیسے پڑھوں, پگڑی باندھوں گا تو امامت کراؤں گا, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر کبھی کبھی خود بخود پگڑی کو اتار دیا کرو, صرف ٹوپی اور رومال سے نماز پڑھ لیا کرو تاکہ لوگوں کا یہ نظریہ غلط نہ بن جائے کہ پگڑی پہننا شاید فرض ہے. مستحبات میں بھی اس انداز سے احتیاط کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ بدعت کا جو میدان بھی ہے اس کی دیکھ کو نہیں کرنی چاہیے, اس کا کلا کما کرنا چاہیے, اس طرف مسلمان کو نہیں جانا چاہیے. ہمارے ہاں برادریوں کے رواج, قوموں کے رواج, علاقے کے رواج اور ان رواجوں کے مطابق ہماری شادی, ہماری خوشی, ہمارے دکھ, حتیٰ کہ مرنے والے کی رسومات بھی قومی طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں, مذہبی اور شرعی طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے. اس میں اللہ کے نبی کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ رسول اللہ کی شریعت کے تابع رہو, اپنے مزاج کے تابع مت رہو. اپنے نفسوں کی اتباع کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور پھر شیطان کے بھائی بن جاؤ گے. اللہ کے نبی کی شریعت کی اتباع کرو گے تو کامیاب و کامران ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری سنتوں کی اتباع کرنا, میرے خلفاء کی سنتوں کی اتباع کرنا, اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بدعات سے بچنا. ایاکم والبدع. پھر آگے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, کل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. ہمارے جاہل صوفی کہہ دیتے کہ بدعت یہاں 2 قسمیں ہیں, ایک بدعت حسنہ ہے, ایک بدعت سیئہ ہے. حسنہ کے معنی اچھی بدعت, یعنی کر لو تو کوئی مذائقہ نہیں, اور بری بدعت جس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھے جو ہے بدعت وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی. ہر بدعت بدعت ہے, اس میں اچھی اور بری کی کوئی تمیز نہیں. کل بدعت ضلالہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نیا کام جو میری شریعت کے اندر لے آؤ گے اور شریعت میں اس کو کرو گے تو وہ گمراہی ہوگا, اور گمراہ ہونے والا یہ جہنمی ہے. وہ ہر بدعت آدمی کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے اس کی قسمیں بنانے کی ضرورت نہیں. بدعت کہاں اس عمل کو کہا جاتا ہے جو نہ اللہ کے نبی نے کیا ہو, نہ خلفاء راشدین نے کیا ہو, نہ صحابہ کے زمانے میں اس کا وجود ہو. بعد میں آنے والے لوگ اس کو اس اہتمام سے دین سمجھ کر کریں جیسے ان کے عملوں کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے, تو اس کو بدعت کہتے ہیں. اس سے بہت ساری چیزیں نکل گئیں. جاہل مولوی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب پھر تو گھڑی بھی بدعت ہے, نہ نبی نے باندھی نہ صحابہ نے باندھی.
بھائی ہم اس کو دین سمجھتے ہیں یا وقتی طبی ضرورت؟ سارے بولو نہیں. کیا خیال ہے یہ گھڑی نہ پہنو تو نماز نہیں ہوتی؟ بھائی یہ دین نہیں، طبی ضرورت ہے. حاجی صاحب نے چشمہ پہن رکھا ہے، کوئی جاہل آ کر کہ یہ بدعت ہے. تو یہ بدعت تب ہو جب وہ اس کو دین سمجھ کے بیٹھے ہیں. وہ تو نظر کمزور ہے، بیمار ہے، آنکھوں کا آپریشن ہے، دھوپ میں چل نہیں سکتے اس لیے پہنتے ہیں. ضرورت ہے. ضرورت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے. شریعت کے کسی حکم میں اپنے کسی عمل کو دخل دے دینا اور اس کو شریعت کی طرح ضروری سمجھنا، یہ بدعت کہلائے گا. اپنے طبی حالات کے لیے کسی چیز کا ایجاد کر لینا وہ شریعت نہیں ہے، وہ وقتی ضرورت ہے. اسلام کے اندر جن چیزوں کو لاؤ گے وہ بدعت ہوگی، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا. ایک بات اور حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کلو، ہر ایسا عمل کہ جس کو میں نے نہ کہا ہو، میری زبان سے نہ ثابت ہوا ہو، میرے وجود اور عمل سے نہ ظاہر ہوا ہو، اور کوئی آدمی اس کو میری طرف منسوب کر دے، فَهُوَ رَدٌّ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا شَيْئًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. کوئی ایسا عمل جو میری شریعت میں نہیں، مجھ سے ثابت و ظاہر نہیں، تم اس کو میری طرف منسوب کر کے میری شریعت کا حصہ کر کے اس عمل کو کرتے ہو، فَهُوَ رَدٌّ. کرنے والا بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے. اس کام کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کرنے والے کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب میں اس کے اوپر آپ کو مثالیں دینے کے لیے بیٹھ جاؤں تو یہ بہت سارا لمبا وقت گزر جائے گا. مثال کے طور پر مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے. سارے کو مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا اور ایصال ثواب کیا ہے؟ جائز. لیکن اس کے لیے جو آپ تخصیصیں کر دیتے ہیں، آج سوئم ہے، آج 40واں ہے، نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، باپ کا 40واں اس نے نہیں کیا. آج شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف ہے، بے حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 700-800 سال بعد تشریف لائے. نبی کا عمل تو سنت ہے، عبد القادر جیلانی کا عمل تو امت کے لیے سنت نہیں ہے. نہ اس نے اس کا حکم دیا ہے، نہ اس کا رواج ڈالا ہے. اب تم اس کا اہتمام زکات سے بھی زیادہ کرتے ہو کہ لاؤڈ اسپیکر پر کبھی کسی مولوی نے اعلان کیا کہ مسلمانوں تمہارے کاروبار کو آج سال ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، زکاتیں نکالو. لیکن یہ ضرور اعلان ہوتا ہے آج فلاں شریف کا ختم ہوگا شام کو، اس لیے اپنا اپنا چندہ دے جاؤ. یعنی اللہ کی زکات کو اتنی اہمیت نہیں جتنے اپنے طبی مزاج کو تم نے اہمیت دی. اس کا نام بدعت ہے اور اسلام نے کہا ایسا کام کرنے والا یہ شیطان کے قدموں پہ چلتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس کا معنی ہے یہ مت سمجھنا دین کی اتباع کر رہا ہوں، یہ شیطان کے قدموں کی تابعداری کر رہے ہو. انہ لکم عدو مبین. قرآن کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہارا کتنا کھلا ڈھلا ظاہر باہر دشمن ہے کہ اس کمینے نے کس انداز سے تمہارے ساتھ دشمنی کی تھی. تمہارے ابا آدم کے ساتھ، اما حوا کے ساتھ، ان کو جنت سے نکالنے میں، ان کو یہاں پہ لانے پہ جو اتنا بڑا کھلا دشمن ہے، تم اس کا کہا مان کر غیر دین کو دین میں داخل کرتے ہو. خبردار ادخلوا فی السلم کافہ. دین میں چیزیں نہ داخل کرو، اپنے آپ کو دین میں داخل کرو. خود دین جو نبی کی شریعت میں آؤ. ادخلوا فی السلم، اسلام میں تم داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر اپنے معاملات کو داخل نہ کرو. انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. بہت سارے معاملات میں سے ہمارا اپنا لباس اور ہماری اپنی شکل بھی ہے. کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، حیرت میں آدمی ڈوب جاتا ہے جب اسے لباس کافروں کا پسند آتا ہے. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، چہرہ رسول اللہ کا پسند نہیں آتا. کبھی ہم انفرادی طور پر بیٹھ کر سوچیں ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے بڑے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کی تابعداری میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسا ہوا ہے. مدرسے میری صاحب میں پڑھتا تھا، قرآن مجید میں پڑھ لیا تھا، میرے خیال ابتدائی کتابیں تھی، بچپن کی بات ہے. ایک بوڑھے سے بزرگ وہاں آئے تھے، انہوں نے اس آیت پر ایک تقریر کی. اب وہ تقریر تو ہمیں یاد نہیں کہ بچے کو کیا پتا ہوتا ہے باتوں کا. ایک بات انہوں نے اس وقت کہی جو ہمارے لیے لطیفہ بن گئی، اس کو میں نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے. وہ یہ تھی، کہنے لگے اللہ کہتا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام والو لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج کے بد فطرت لوگوں نے اس کو بنا لیا ادخلوا فی السلم کافہ. سینماؤں میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، قرآن نہیں چھوڑ دو.
قرآن نے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو. شیطان نے تمہارے دماغ میں بٹھا دیا ہے واتبعوا خطوات الشیطان، آخر تمہارا میرا ابتدا کا رشتہ ہے، آج کا تو نہیں ہے، میرا کہانی مانو گے تو کدھر جاؤ. وہ کہتا ہے میری تابعداری. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان. شیطان کہتا ہے واہ رے واہ، تیری میری یاری ازل کی ہے. انہ لکم حبیب مبین، میرے جیسا تیرا خیر خواہ اور دوست کوئی نہیں، تو مجھے دشمن سمجھ رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو شیطان کی تابعداری سے بچاؤ. اور جو اگلی آیت ہے وہ بڑی عجیب ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان بینات قرآنی آیات، احادیث طیبات، پیغمبر کے فرمودات، اللہ کے احکامات کے آنے کے بعد اب اگر تم پھسلے، حق کو چھوڑا، ہدایت کو چھوڑا، نیکی کو چھوڑا، تجارت میں، زراعت میں، معاشرت میں، معیشت میں، کاروبار میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، دکھ میں، سکھ میں، کسی بھی معاملے میں نبی کی شریعت کو تم نے چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے گئے تو فاعلموا، جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم بڑی حکمت والا. یہ دو جملے بڑے عجیب ہیں. اللہ عزیز غالب ہے، کیا مطلب؟ کہ وہ بڑا سخت ہے، جب چاہے تم پہ کنٹرول کر لے، تم پہ قبضہ کر لے، تم پہ عذاب ڈال دے، تمہارے چہرے مست کر دے، تمہاری شکلیں تبدیل کر دے. لیکن آگے حکیم کہہ کر ایک اور مسئلہ بتایا کہ وہ بڑی حکمتوں والا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس نے آج تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مت سمجھنا ہم جو چاہیں کر لے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں. آج اگر چھوڑا ہے تو کل وہ گرفت اس سے بھی بڑی کرے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی. وہ جب پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا خبردار، اللہ زبردست، ان اللہ عزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں. اس لیے اس کی حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے تم غلط اندازہ نہ لے لینا، غلط مفہوم لے کر شریعت کے احکامات کا مذاق نہ کرنا، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ تمہارے چہرے کو دیکھ کر آنے والا سمجھے یہ بش کی نسل نہیں، مسلمان کی اولاد ہے. تمہاری تجارت کو دیکھ کر بھی سمجھے یہ یہودیوں کے کردار والے نہیں، مسلمان ہیں. تمہارے اعمال کو دیکھ کر لوگ سمجھیں یہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی شریعت مطہرہ کی سچی اتباع کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احباب ایک بات کا خیال کیا کریں کہ بعض ایسے اختلافی مسائل جو عام مجمع کی حیثیت کے نہیں ہوتے، نہ وہ سوال کرنا چاہیے. اگر اس قسم کا کوئی سوال کرنے کا مزاج یا بعض لوگوں کی طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نماز کے بعد میں سامنے حجرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہاں آ کر پوچھ لیا کریں. مثلا ہمارے ہاں جو آج کل دیوبندی بریلوی اختلاف کے لوگ بحثیں کرتے ہیں، اس قسم کے مسائل نہ میں بیان کیا کرتا ہوں، نہ میری عادت ہے سفید پر اس قسم کی باتوں کے جواب دینے کی. اس لیے اگر اس کی کسی نے تشفی چاہنی ہو تو وہ علیحدہ بیٹھ کر پوچھا کریں. یہ تو امت کو مسائل سمجھانے اور جوڑ پیدا کرنے کا ہے. یہ ایک چرچ کسی غریب نے باہر لکھی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، جاتے ہوئے آپ حضرات اس کی امداد کرتے جائیں. ایک صاحب نے یہ دو سوال کیے ہیں لیکن بڑے عجیب، کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا. سوال یہ ہے کہ مولانا رشید احمد جی دوستو، ابھی آپ حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم صاحب مدث اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.